لیکن ہمیں صبر اس لیے نہیں آتا کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اگلے دن کیا ہونے والا ہے، یا یہ جو بات ہوئی ہے وہ کس وجہ سے ہوئی ہے، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے۔ صبر صرف اس لیے کر وہی لوگ سکتے ہیں جن کو اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ، پورا توکل ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی کرے گا وہ خیر ہی کرے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات حدیث میں بہت پیاری سمجھائی بھی ہے کہ مومن کی زندگی ساری عمر کا صبر ہے۔ کوئی مصیبت پڑتی ہے تو صبر کرتا ہے اور اللہ کے ہاں اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں، کوئی نعمت ملتی ہے تو شکر کرتا ہے اور اللہ کے ہاں اس کے درجے بلند ہو جاتے ہیں، یعنی دونوں صورتوں میں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ نقصان اس وقت ہوتا ہے جب ہم صبر یا نعمت دونوں صورتوں میں، مصیبت میں، تکلیف میں یا خوشی میں، ناشکری کی یا تکبر کی باتیں کریں۔ دونوں میں سے جو بھی چیز کریں گے تو اس کے بعد پھر نقصان اور زوال شروع ہوتا ہے کہ انسان اس طرح کے جملے کہہ دے کہ صبر کے بجائے وہ بے صبری بتاتے ہوں، یا اللہ کے اوپر ایک ایمان یا اللہ کے اوپر بھروسہ جس سے پتہ چلتا ہو کہ ہمارا پورا مکمل نہیں ہے، یا نعمت ملنے پر ہم اس طرح کی باتیں کر دیں کہ ہماری اپنی ذات کی کوئی کمائی ہے یا ہمارا اپنی کوئی اچیومنٹ ہے، اور بھول جائیں کہ اللہ کی عطا ہے۔ یہ چیزیں نقصان دیں، ورنہ کوئی تکلیف، کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو مومن کے لیے خاص کر اس دنیا میں نقصان دہ ہو سکتی ہو۔ حضرت عیسیٰ کا ایک قول اس میں بہت اچھا بیان ہوا ہے کہ جب تک تم لوگ اپنی تکلیف پر صبر نہیں کرو گے اپنی مراد کو نہیں پہنچو گے۔ یعنی یہ حضرت عیسیٰ کی طرف سے ایک وہ ملا ہے جو اقوال زرین پڑھتے ہیں نا اور حکمت کی باتیں اس میں، اور انہوں نے بہت پیارے انداز میں سمجھایا ہے کہ مراد جس کو بھی اپنی پانی ہے اس کے لیے صبر بہت ضروری ہے، یعنی جو تکلیف اس راستے میں پڑے اس پر صبر کرتا جائے تو وہ اپنی مراد پائے گا۔ ایک اور جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، یعنی یہ ہجرت سے تھوڑے دن پہلے کا آیت ہے یہ کہ اپنے رب کا حکم آنے تک صبر کریں اور آپ بے شک ہماری نگاہ میں ہیں، یعنی بہت پیارے انداز میں کہ حکم آنے تک یہ تو چیز طے ہے کہ ایمان لانے والوں کو اللہ کی طرف سے جو ہے وہ سربلندی دنیا میں بھی نصیب ہوتی ہے اور ان کے کام خراب نہیں ہوتے، لیکن وقتی طور پہ ایسا بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کفر کا وہ پورا چھایا ہوا لگتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہی چیز کیا بتائی ہے کہ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، اپنے رب کا حکم آنے تک صبر کرو جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ پھر ایک اور جگہ فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، کہ یہ لوگ جو بھی باتیں تم پر بناتے ہیں اس پر صبر کرو، ان کے ساتھ ان سے اچھی طرح سے الگ ہو جاؤ۔ صبر کی بہت ساری قسمیں بھی ہیں جن کی تفصیلات بہت ملتی ہیں اکثر جگہوں پہ، کہ عبادات میں صبر ہے جیسے، یا ممنوعات میں صبر ہے، معاملات میں صبر ہے، اور اس کے علاوہ مصائب میں، نیت میں، عقائد میں، اقامت دین کی راہ میں، نفسانی خواہشات میں، یہ اس میں مختلف طرح کی چیزیں بیان کی جاتی ہیں کہ جیسے جو عبادات میں صبر ہے وہ تو یہی ہے کہ انسان جو ہے جو نماز پڑھ رہا ہے یا روزہ رکھ رہا ہے یا حج کر رہا ہے تو اس کو پورا اللہ کی خاطر خالص کر کے، اور اس میں جو بھی تکلیف وہ اٹھاتا ہے اس کو وہ بالکل اولو العزمی کے ساتھ سہ جائے۔ عقائد کا صبر یہی ہے کہ بظاہر چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں ایسی کہ جو ہمارا عقیدہ ہوتا ہے، لیکن اب جیسے فار ایگزامپل ایک مثال میرے ذہن میں آتی ہے کہ آج کل بہت زیادہ مشہور ہو گیا کہ 2012 میں قیامت آنے والی ہے، اور یہ آپ مسلمانوں سے بھی بار بار سنیں گے، حالانکہ اسلام کے بنیادی عقیدے کے خلاف۔ اگر ایسی بات ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمیں دن اور تاریخ بتا جاتے۔ صاف یہ بتایا گیا ہے کہ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اللہ کے سوا نبی کو بھی اس کا علم نہیں تھا اور کسی کو بھی نہیں ہے۔ حضرت اسرافیل سور منہ میں لیے بیٹھے لیکن ان کو پتہ نہیں کہ وہ کب اس میں پھونک ماریں گے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اگر ہم ان باتوں میں پڑ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے عقائد پہ صبر نہیں ہے۔ ہم جو ہے وہ لاجیکلی چیزوں کو دیکھ کے سائنٹیفکلی اگر پورے ثبوت بھی مل جائے نا کہ اس وقت تباہ ہونے والی ہے، تب بھی صاف حدیث کیا بتاتی ہے؟ حدیث یہ بتاتی ہے کہ جس وقت موت آ گئی اس کی قیامت ہو گئی، اور یہی بات اللہ نے بتائی ہے بس، اس کے علاوہ کوئی چیز حقیقت نہیں ہے۔ لیکن ہمارے عقائد جو ہے وہ بری طرح خراب ہو رہے ہیں۔ اور اسی طرح توحید کے بارے میں یعنی تجربہ ہوتا ہے بہت دفعہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جب نواز دیتا ہوں میں تو شکریہ میں شریک کرنے لگتے ہیں، شکریہ میں لوگ دوسرے کو شریک کرنے لگتے ہیں۔ ایک میرے ساتھ ہی خود ہو گیا کہ گھر میں بار بار ہمارے بہت مشہور ہے کہ اس میں کچھ ہے نا، تو بار بار چیزیں اس طرح کی ملے جا رہی تھیں جیسے سامنے اچانک کچھ آ جاتا، تو بار بار مجھے خیال آتا کہ ہاں یہاں پر نا چونکہ یہاں پر ماموں ہیں یا اس طرح کی چیزیں، اور جب میں قرآن پڑھتی بار بار کھولتی تو ان دنوں میں مستقل شرک کے بارے میں آیات، تو مجھے اتنا خوف ہو گیا، میں نے کہا کیوں بار بار یہ شرک کی آیات ہی نہیں کر رہی ہیں کہ کیوں اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو جبکہ ہر عطا اللہ کی طرف سے، اور اس طرح کی چیزیں بار بار۔ پھر میں نے ایک اور بہت دعا پڑھ کے دوبارہ کھولا تو حضرت مریم کا نکلا، سورہ مریم میں جو ہے نا کہ
حضرت مریم کے پاس حضرت زکریا گئے تو ان کے پاس کھانا رکھا ہوا دیکھا اور پوچھا کہ کہاں سے آیا، تو حضرت مریم نے کہا کہ اللہ کے پاس سے. تو مجھے وہ پڑھ کے سمجھ آیا کہ دیکھو ایمان والے ایسے ہوتے ہیں. انہوں نے نہیں کہا کہ یہاں کوئی جن ہے جو رکھ جاتا ہے، اس لیے کہ انہیں پکا ایمان تھا کہ اللہ ہی ہے جو ایسے معجزے دکھا سکتا ہے اور اللہ ہی کی عطا ہے. لیکن ہمارے ایمان بہت کمزور ہے. ہم ظاہری چیزوں میں اسباب تلاش کرتے ہیں، اپنی کامیابیوں کے بھی اپنی ناکامیوں کے بھی، اور اس کا کسی نہ کسی کو ذمہ دار ٹھہرا دیتے ہیں اور صرف بھولتے ہیں تو کس کو؟ اللہ کو. حالانکہ اصل میں یدبر الامر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. صبر ہم اسی لیے نہیں کر پاتے کہ ہم ظاہری چیزوں ہی میں لگے رہتے ہیں، اس کے پلس مائنس، اس کی کیلکولیشنز. اور حالانکہ اللہ کون سا معجزہ نہیں دکھا سکتا، کون سا کمال اللہ نہیں دکھا سکتا کہ اچانک کوئی چیز غائب کر دینا یا ظاہر کر دینا اللہ کے لیے کوئی بڑی بات تو نہیں ہے. کوئی بھی خرق عادت معجزہ سب سے بڑھ کر تو اللہ کی ذات ہے جو دکھا سکتی ہے. لیکن ہمارے ایمان اس درجے کے نہیں ہے کہ ہم ہر بات کو اللہ کی طرف سے سمجھیں. اور جب ہم یہ سمجھ لیں گے نا کہ ہر بات من جانب اللہ ہے، تو ہمارا صبر بھی اس پائے کا ہو جائے گا جو اللہ کو مطلوب ہے، یا قرآن اور حدیث میں جس کا جو ہے وہ بار بار ذکر کیا گیا. اچھا، اس میں ایک بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تفصیل سے اور بہت اچھی طرح سمجھائی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رونا یا دل کا غم بھی منع ہے. یعنی صاف صاف حضور نے فرمایا کہ دل کا غم کرنا اور آنکھوں کا آنسو بہانا اللہ کے دربار میں منع نہیں ہے، لیکن زبان سے وہی کلمات کہو جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہو، کفر کے یا ناشکری کے جملے نہ کہو. باقی یہ ہے کہ رنج کسی چیز کا ہونا، دکھ کسی چیز کا انسان کی فطرت میں رکھ دیا گیا ہے کہ وہ خیر کو بہت پسند کرتا ہے اور شر سے بھاگتا ہے، دعائیں مانگتا ہے کہ بس اسے خیر ملتی رہے لیکن شر اس کو نہ چھوئے، کسی چیز کا نقصان اس کو نہ ہو. تو یہ چیز اللہ کے ہاں ناپسندیدہ نہیں ہے. لیکن ناپسندیدہ جو ہے وہ کفر کی کوئی بات منہ سے نکالنا. ایک اور جگہ بہت پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صبر کی تمام لوگوں کو تلقین کرنے کے بعد بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کی اپنی صفت یہ ہے کہ وہ صبور ہے. جب میں نے یہ پڑھا پہلی بار مجھے اتنی حیرت ہوئی، میں نے کہا صبور ہونے سے اللہ رب العالمین کی صفت یہ کہ وہ صبور ہے، تو کس بات پہ اللہ کو کس بات پہ صبر کرنا پڑتا ہے؟ یعنی پھر اس کی تفصیل دیکھی تو پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین جو ہمارے گناہوں پر، ہماری اتنی الٹی سیدھی باتوں پر اور اتنی کفر کی حرکتوں اور نازیبہ چیزوں پر برداشت کیا جاتا ہے، وہ اللہ کا صبر ہے. حالانکہ وہ پوری قدرت اور پوری قوت اور پورا اختیار رکھتا ہے کہ اسی وقت پکڑے اور اسی وقت سزا دے دے، یا اسی وقت پکڑے اور جھٹکا دے دے اور بتا دے کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو. اوقات تو ہماری کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم اپنی اوقات سے بڑھ بڑھ کر جو چیزیں کرتے ہیں اس پر جو صبر اللہ تعالیٰ کرتا ہے اس پہ اللہ کہتا ہے کہ میں صبور ہوں. اس لیے پھر اس کے آگے بہت اچھی طرح بیان بھی کیا ہے بزرگوں نے کہ اسی لیے اللہ کو پسند ہے کہ انسان صبر کرے، صبور ہونے کی صفت اپنے اندر پیدا کرے اور لوگوں کو معاف کرے. جو بھی اس کے اوپر زیادتی کرتے ہیں ان لوگوں کو وہ معاف کریں. تو اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے، اور جتنی بھی یہ حدیثیں یا جو چیزیں مل سکی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ تعالیٰ سے بہت دعا ہے کہ ہمیں اس کا صحیح مطلب صبر اور یقین کا اس کا سمجھ بھی آ جائے اور وہ ہمیں عطا بھی ہو جائے، کہ ایقان اور صبر کی وہ کیفیت عطا ہو جائے واقعی کہ ہمیں پورا یقین ہو جائے مکمل کہ جو کچھ اس دنیا میں ہے وہ ختم ہونے والا ہے. یعنی اصل صبر اور یقین اسی سے حاصل ہوتا ہے کہ ہمارے عقائد ٹھیک ہوں کہ ہم اس دنیا میں تھوڑے دن کے لیے آئے ہیں بالکل، اور یہاں سے ہمیں جانا ہے اور یہ ختم ہو جانے والی ہے. اصل دنیا وہاں ہے جو ہم نے بنانی ہے. تو یہ چیز جب ہماری نگاہوں میں بس جائے گی تو کوئی تکلیف دنیا کی بڑی نہیں لگے گی، کوئی آزمائش بری نہیں لگے گی، اور کوئی بہت بڑی سے بڑی نعمت بھی ہمیں راہ حق سے ہٹا نہیں سکے گی سیدھے راستے سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی صبر اور یقین عطا کرے جو کہ راہ میں قابل جی. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے انسان بہت بے صبر ہے، بہت بے صبر پیدا ہے. اس میں اس طرح کا ترجمہ ہے. یہ بات اللہ پاک بھی جانتا ہے کہ اس کی مخلوق بہت بے صبری ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم بہت جلدی کرتے ہیں، ہم بات پہ یقین کرنے میں بھی اور اس کے پیچھے ہٹتے ہیں، دونوں چیزوں میں. تو یہ جو صبر جو ہوتا ہے نا، جو آپ نے بات کی بہت اچھی ہے، لیکن کیا ہم ویسے ہی ہیں جیسا دین ہمیں سمجھاتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے نا. جیسے ابو بکر صدیق کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ہوتے تھے تو ہم ایسے ہوتے تھے کہ آنکھوں سے جاری ہو جاتے تھے، اور جب گھر پر پہنچتے تھے تو ہم پھر دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جاتے تھے. تو آگے پوچھا کہ ہم منافق ہو جاتے ہیں. تو علیہ وسلم نے جو اس کا جواب دیا، اس کا مضمون کچھ یہی تھا کہ یہی دین ہے کہ آپ اس طرف بھی کھینچتے ہیں اور اس طرف بھی کھینچتے ہیں. اس وقت تمہیں لگتا ہے یار ہمارا بڑا صبر، اب تو بس اب بڑا صبر کرنا ہے، اب نہیں کریں گے، اب ناشکری بھی نہیں کریں گے، وہ بھی کریں گے. لیکن نہیں ہوتا. جب پڑھتی ہے نا اور جس دل پہ گزرتی ہے وہی جانتا ہے کہ کتنا مشکل ہوتا ہے اس ایک فیز سے گزرنا. وہ گزر جاتا ہے تو پھر وہ جو گزر چکا ہوتا ہے، اگر آپ اس کو ریسٹروسپیکٹ میں دیکھیں، پیچھے مڑ کے دیکھیں، وہ چیز کتنی چھوٹی لگتی ہے، لیکن وہ
वक्त गुजारना कितना मुश्किल होता है। ये भी ना असल में इसलिए भी हो रहा होता है कि हम, हालांकि आप देखें दुनिया में आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा जिसको अल्लाह ने कोई गम ना दिया हो, लेकिन ये जुमला हमने बना लिया है कि जिस पर पड़ती है उसको पता चलता है। हालांकि पड़ती भी हर एक पर है, किसी ना किसी वक्त पर हर एक, कोई ऐसा नहीं होता कि इस तजुर्बे से ना गुजरो। लेकिन असल बात समझने की है, जैसे दो बच्चे हमारे सामने लड़ रहे होते हैं ना, मेरे बच्चे लड़ रहे, बॉल खींच रहे हैं एक दूसरे से, तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होती कि बॉल इसके हाथ में या उसके हाथ में। इसी तरह अल्लाह के लिए भी ये बड़ी बात नहीं है जिन छोटी छोटी चीजों के लिए हम लड़ते हैं। वो बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो उनको समझ आएगा कि वो बॉल ऐसी चीज ही नहीं थी कि जिसपे इतना लड़ा जाए। लेकिन ये असल में हमारी अकल का छोटापन है ना। सबर कैसे किया जाए? सबर बस असल में तस्कीर की गई है। सबर के लिए बार बार जो चीज है ना वो ताकीद करने का बार बार बताया गया। जो सूरह असर सबसे मैंने तिलावत की थी उसमें यही है कि बार बार एक दूसरे को ताकीद करो सबर की, बार बार समझाओ कि सबर बहुत जरूरी है। इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है इंसान के पास, यानी राजी व रजा रहने के अलावा वो कुछ कर ही नहीं सकता। इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, चाहे वो कितना ही उछले, कितना ही तड़पे या कितना ही रोए, जो अल्लाह की कजा मुकर्रर है ना उसको वो फेर नहीं सकता। जो सिर्फ जो चीज फेरती है वो है दुआ। दुआ करें उस वक्त में। और सबर के बारे में आता भी यही है जो हजरत उम्मे सलमा की दुआ है कि जब उनके शौहर का इंतकाल होने लगा तो उन्होंने सिखाई थी उनको कि आप पढ़ें कि अल्लाह मुझे इस मुसीबत में सब्र दे और मुझे इसका बेहतरीन नेमुल बदल दे। और इस तरह की बहुत सारी, एक और हुजूर ने दुआ सिखाई है कि वक़द्दर अल्लाह व मा शाअ फ़अल, कि अल्लाह ने मुकद्दर किया और जो उसने चाहा वो हो गया। तो जब उसका चाहा हुआ है तो फिर हमें कोई वो ही नहीं है ना। यानी इंसान, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान अपने आप को सुपुर्द कर दे अल्लाह की, वाकई मान ले कि जो कुछ वो कर रहा है वो मेरे हक में कुछ ना कुछ बेहतरी कर रहा है। ये जो मैं इसीलिए मैंने बच्चों वाली दो कहानियां यहाँ पर रखी, एक तो एक आयत रूमी में से थी और एक तो बिल्कुल बच्चों वाली कहानी थी, लेकिन वाकई उससे पूरा समझ आता है कि चूंकि हमें पता नहीं होता ना छोटी छोटी चीजों का कि छोटा सा कोई नुकसान भी हमें क्या बड़ा फायदा देने वाला है कल, या कोई बड़ा फायदा भी हमारे लिए कल क्या लेकर आने वाला है, तो इसलिए हमसे सब्र नहीं हो रहा होता। तो इसमें जो बेहतरीन बात है वो यही है कि आंखें बंद करके भरोसा रखें अल्लाह की जात पर कि जो करेगा हमारे साथ इंशाल्लाह वो बेहतरीन ही करेगा। तो सब्र का आपने ये बताया कि जैसे बढ़ने पे वो सब्र, इसके अलावा और कौन कौन से ऐसे मौके हैं कि जहाँ पे हमें सब्र, किस पर? मरने पर जगहें हैं जैसे मरने के जैसे बता रहे हैं कि उस पर सब्र कौन, लेकिन और भी जो दुनियावी मामलात होते हैं बहुत सी चीजें होती हैं जहाँ पे हमें सब्र, तो वो कौन सी ऐसी जगहें हैं या कौन से ऐसे हैं जहाँ पे हमें सब्र करना चाहिए? मतलब दिन भर में बहुत सारी ऐसी चीजें आती है ना वैसे तो जी। सब्र के मायने रुक जाना है, इसलिए हर बुराई से, हर गलत से रुक जाना जो है वो सब्र। हम सब्र तो यही लेते हैं कि बस मरने पे सब्र, तो सब्र की बहुत सारी नहीं। वैसे तो देखिए बलाएं और मुसीबतें तो कई तरह की होती है ना, कि किसी के साथ गन पॉइंट पे कोई हादसा हो गया, किसी के घर में डकैती हो गई, किसी के बच्चे का किसी का इंतकाल हुआ, इस तरह की चीजें। उसके अलावा बहुत सारे मामला आपस में होते हैं कि किसी ने हमें गाली दे दी, उस पर भी अगर हम चुप रहते हैं तो वो अल्लाह की तरफ से सब्र है। और या फिर हम जैसे घर में बहुत काम कर रहे हैं लेकिन किसी को उसकी कदर नहीं हो रही, तो अल्लाह ताला, या खासकर वर्किंग लोगों का तो ये बहुत होता है कि वो बाहर भी करके आते हैं और घर में भी करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या फरमाया है कि अगर मेरे लिए करते तो उसकी पूरी जजा मिलेगी ना। तो ये सब्र ही है सारा, और क्या दिन भर में जी। मेरा जैसा सब्र तो वहीं शुरू हो जाता है जब अल्लाह को अपने हवाले। हाँ बेशक अपने आप को हवाले कर दे अल्लाह के, तो वो सब हर काम में सब्र ही उसको फिर आजमाया ही उसको इसी तरह जाता है ना। यानी इवन आपको अपनी औलाद की तरफ से बार बार सब्र करना पड़ता है। औलाद ही जरा बड़ी हो जाती है तो अपनी चलाने लगती है, दिल हमारा कुछ और चाह रहा होता है लेकिन वो कुछ और कह रही होती है, तो वो पसंद नापसंद वहाँ पे हमारी डिस्क्रिप्शन नहीं काउंट होती है। कुछ चीजों पे हमें सब्र नहीं करना है औलाद ही की बेहतरी के वास्ते। हाँ एक्चुअली कुछ चीजें मैं कहती हूँ, मैं ये कहती हूँ इतनी सटल होती हैं और उनके पैरामीटर्स इतने ड्रॉ नहीं होते। कुछ चीजों में सब्र जरूरी भी नहीं होता, कुछ चीजों पे आपको इनिशिएटिव्स देने पड़ते हैं आपको, और बात चीजों में तो हुक्म है कि उसमें हाँ वो किया जाए। हर चीज में सब्र भी नहीं किया जाता, स्पेशली जब आप चारों तरफ ऐसी माहौल में घिरे हो जहाँ इतना दीन नहीं। ये वैसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आजकल हमने सब्र का ये मफहूम बदल लिया। हम गुनाहों पर, उन हराम कार्यों पर सब्र कर रहे हैं जिन पर अल्लाह ने मना किया और अल्लाह का गजब नाजिल होता है, और फिर हम उन चीजों पर जो है जो हमारी जाती चीजें हैं ना कि क्वांटा भी चुप जाए तो हमसे सब्र नहीं हो रहा। तो ये मतलब नहीं है सब्र का, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा की जिंदगी में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि उन्होंने अल्लाह के, यानी हमें पता है हमारे रिश्तेदार हैं, उन्होंने बाइकआउट किया हुआ है दूसरे रिश्तेदारों का, लेकिन हम आराम से बैठे रहते हैं। हम समझते हैं कि ये सब्र है कि हम उसने मामला करें, हालांकि हमारा फर्ज है कि हम मिलवाएं उन लोगों को, मुलाकात करवाएं उनका खता ताल्लुक खत्म करवाएं ना, इसलिए कि बहुत इससे वो, या हमें पता है कोई हराम कमा रहा है, उसकी कमाई में कोई ऐसी चीज शामिल है, उसको हम हक की नसीहत नहीं करते, यानी या दो में सेपरेशन हो गई है तो हम नहीं समझाते कि मना है ये चीज कि माँ और बाप दोनों से बच्चों को किसी से भी मिलने से रोका जाए या जुल्म किया जाए। बच्चे छोटे होते हैं, माँ का
زور چلے تو وہ باپ سے ملنے سے روک لیتی ہے, باپ کا زور چلے تو وہ ماں سے ملنے سے روک لیتا ہے. لیکن ہم ان چیزوں پر صبر کرتے ہیں جن پر رکنے سے اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے. یعنی اور یہ اسی لیے ہو رہا ہے نا کہ ہمارے اندر سے حق اور ناحق کی جو تمیز مٹ گئی, غلط اور صحیح کی تمیز مٹ گئی ہے. اور غلط اور صحیح کا مسئلہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام پر اور حدیث پر اس کو رکھ کر دیکھا جائے کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے, اور پھر غلط بات پر تو رکنا جو ہے وہ صبر میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیا ہے. صبر یہی ہے کہ اپنی ذاتی چیزوں پر, ذاتی مصیبتوں پر اور آزمائشوں پر صبر کیا جائے, اور پوری کوشش لیکن صحیح کی جائے کہ دین جو ہے وہ سب کا درست رہے. دینی لحاظ سے ہم بھی خود بھی درستگی پہ رہیں اور دوسروں کو بھی حق کی نصیحت کرتے رہیں نا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم صحیح بات سمجھ سکیں نا اور صحیح عمل کریں. بالکل.